بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق کہاں ہوئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس میں مقیم فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں چلتے تو انہیں وحشت اور تنہائی محسوس ہوتی، کیونکہ وہ اکیلے تھے اور ان کی بیوی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ ان سے تنہائی کا یہ احساس جاتا رہا۔ ایک دن وہ سوئے اور جب اٹھے تو دیکھا ان کے سر پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو ان کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں عورت ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اس نے بتایا، تاکہ میری وجہ سے آپ کو راحت آرام نصیب ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت عملی کا اندازہ لگانے کے لیے پوچھا، اے آدم، اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا، اس کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا، اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس لیے کہ اسے ایک زندہ جسم سے پیدا کیا گیا۔ ناظرین، محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو ان کی بائیں پسلی نکال کر حوا کو تخلیق کیا گیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، عورتوں سے نرمی کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں کے ساتھ نرمی کیا کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اوپر والی پسلی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے تم عورتوں سے نرمی کا برتاؤ کیا کرو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔